اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اطہر جو آج ہم تک پہنچا ہے، اس کی بنیادوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون و پسینہ ہے، ان کی قربانیاں ہیں۔ یہ بنیادیں وہ نفوس قدسیہ ہمارے لیے رکھے گئے ہیں جن پہ آج ہم نازاں ہیں، شاداں و فرحاں ہیں۔ وجہ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال اور بے مثال قربانیاں ہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی کہ لوگوں الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر صحابی تمہارے لیے ستارے کی طرح ہے، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو گے، کسی کے بھی نقوش پا پہ چل پڑو گے، رب کائنات آپ کو ہدایت سے سرفراز کر دے گا۔ آج ایک ایسے ہی صحابی کی لازوال قربانیوں سے بھری داستان آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان صحابی کا نام مابا تھا، میم الف با ہے۔ ان کے والد کا نام بود رخشاں تھا۔ یہ اصفہان کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے تھے۔ ان کی عمر ابھی 10-12 سال ہوئی ہے۔ ان کے اندر تلاش حق کا جذبہ پیدا ہوا۔ ان کے والد آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اور آگ کی پوجا کے علمبردار ہیں، پوجا کرنے والوں کے بڑے ہیں، امام ہیں۔ ان لوگوں کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری میں تھا کہ ان کے معبد میں کبھی بھی آگ نہیں بجھنے پائے گی۔ یہی ذمہ داری بود رخشاں کی تھی۔ اکثر اوقات جب والد علیل ہوتے، کسی کام پہ جا رہے ہوتے، کوئی مصروفیت ہوتی، تو ماں باپ کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ وہ جائے آگ جلائے۔ ایک دن
راستے میں عیسائیوں کا گرجا ان کو نظر آیا، وہاں کھڑے ہو کے ان کو دیکھتے رہے، ان کی عبادت کا طریقہ ان کو پسند آیا، اور یہ کہا کہ یہ آگ جو جلنے میں میری محتاج ہے، یہ میری خدا کیسے بن سکتی ہے؟ ذہن کے اندر خیال آیا، کہا کہ عیسائیوں کی تعلیم دل کو لگنے والی ہے، انہوں نے جو پادری صاحب تھے ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھائی، اب جب یہ تھوڑا سا ٹائم ملتا ادھر آ جاتے عیسائیوں کے پاس، خدا کے بارے میں پوچھتے، خدا کو کھوجنے کی کوشش کرتے، اور یہ کہتے کہ آگ خدا نہیں ہو سکتی، جس کے جلانے کے لیے ہم لوگوں کی ذمہ داریاں لگیں، لکڑیاں ہم کاٹ کے لے کے آئیں، جلائیں ہم لوگ، اس کا خیال ہم لوگ رکھیں، تو جو جلنے میں بھی ہماری محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ والد کو آہستہ آہستہ پتہ لگ گیا کہ یہ فلاں پادری صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، ان کو منع کیا کہ ماں باپ یہ غلطی نہ کرو، لیکن بیٹے کے دل میں اللہ کو پانے کا ایک جنون سوار ہو چکا تھا۔ والد نے بالآخر سختی کی، بیڑیاں پہنا دی، ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دی، گھر کے اندر قید کر دیا۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح پادری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ جہاں پہ آپ کے بڑے علماء موجود ہوں مجھے وہاں بھیج دیں۔ اب یہ 12-13 سال کی مابا کی عمر ہے، تو پادری نے کسی نہ کسی طرح ان کو نکلوایا، اور شام سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اس کے ذریعے ان کو شام بھجوا دیا۔ اب یہ شام میں پہنچے تو یہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے گرجا گھر تھے، بڑے بڑے ان کے معبد تھے، ان میں سے ایک گرجا گھر میں یہ گئے، یہاں کا بشپ جو بڑا پادری ہوتا ہے اس کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے فلاں فلاں علاقے سے فلاں فلاں بندے نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کی معرفت اگر تم نے پانی ہے تو یہاں سے پاؤ۔ اب عجیب کہانی بنی کہ جس بندے کا نام بہت بڑا تھا اس کا کردار اتنا اچھا نہیں تھا، وہ لوگوں سے زکوٰۃ صدقات کے نام پہ مال اٹھاتا، خود اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ اب چونکہ یہ مابا وہیں پہ رہتے تھے، سارا کچھ ان کے سامنے آیا تو یہ متنفر ہو گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو بشپ ہے بڑا پادری ہے، اس نے تو 7 گھڑے سونے اور جواہرات کے بھر لیے ہیں، تو ان کا دل عیسائیت سے کھٹا ہو گیا۔ مابا نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ کون سا دین ہے کہ جس کا نام لے کر لوگ لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں؟ یہ تو کوئی دین نہ ہوا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ بشپ فوت ہو گیا، تو مابا نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ یہ شخص جو بڑا پادری بنا پھرتا تھا، بشپ بنا پھرتا تھا، حقیقت میں یہ لوگوں کا مال کھانے والا تھا، اس کے اندر
دین عیسوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگوں کو جب حقیقت پتہ لگی اور حضرت یہ مابا نے جس وقت جا کے وہ سارے 7 گھڑے سونے کے بھرے ہوئے دکھائے تو لوگوں کو حقیقت کھلی کہ او ہو یہ بشپ تو یہ والی پوزیشن کے اندر تھا۔ لوگوں نے بہت برا بھلا کہا۔ ان کی اس بشپ کی نیابت میں جو دوسرے بشپ آئے وہ بڑے نیک اور صالح تھے۔ وہاں سے مابا کی تربیت کا آغاز ہوا۔ مابا نے دین سیکھنا شروع کیا، لیکن چند مہینے ہی گزرے تھے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو مابا نے کہا کہ میں دین کا حقیقی متلاشی ہوں، مجھے کسی ایسے بندے کی طرف ریفر کر دیجئے جو کم از کم مجھے دین سمجھا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل تو لوگ ناپید ہو گئے ہیں، اس طرح کرو کہ تم موصل چلے جاؤ، موصل میں تمہیں فلاں فلاں بندہ ملے گا، وہ تمہاری تربیت کر دے گا۔ اب یہ شام سے چلے، موصل آ گئے۔ یہاں پہ مابا نے تورات انجیل کا ورد کیا، اس کو سیکھا، اس کو پڑھا۔ بالآخر یہاں کے جو پادری تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے پھر وہی سوال کیا جو پچھلے پادری سے کیا تھا کہ مجھے کسی ایسے کا پتہ بتا دو جو مجھے دین پہ کاربند رکھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ نصیبین ایک علاقے کا نام ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں آپ کو دین کی کوئی بات مل جائے گی۔ یہاں سے انہوں نے زبور کا علم حاصل کیا۔ اب یہ تورات، انجیل اور زبور کے عالم بن گئے تھے مابا۔ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے کسی کی راہبری میں دیجیے۔ انہوں نے اموریہ ایک علاقہ ہے وہاں ریفر کیا کہ ادھر جاؤ، وہاں آپ کو دین کی کوئی بات ملے گی۔ یہاں پہ مابا نے کچھ گائیں رکھنا شروع کر دی، بکریاں رکھنا شروع کر دی، اور نتیجتاً کچھ ہی عرصے میں اچھے خاصے ریوڑ کے مالک بن گئے۔